اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ہم یہ دن میں نماز میں کئی بار کہتے ہیں، صبح کو بھی کہتے ہیں، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو. لیکن عبادت ہے کیا چیز؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں. حالانکہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. عبادت کا آسان ترین مفہوم اس طرح سمجھیں کہ انسان 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارے، اس کو عبادت کہتے ہیں. 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے. اب سوال پیدا ہوں گے ذہن میں، کچھ اس طرح کی باتیں آئیں گی کہ اگر اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے عبادت ہی کروانی تھی تو پھر ہمارے ساتھ پیٹ کیوں لگا دیا؟ پیٹ کے لیے ہم نے کمانا بھی ہے، پھر ہم نے کھانا بھی ہے، پھر اس کو پیٹ کو خالی بھی کرنا ہے. تو 24 گھنٹے تو عبادت نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے ہم سے 24 گھنٹے عبادت کروانی تھی تو ہمارے ساتھ نیند کو کیوں لگا دیا؟ اب سوتے جاگتے ہوئے تو آدمی نہیں عبادت کر سکتا ہے، لیکن سوتے ہوئے تو عبادت نہیں کر سکتا. اگر 24 گھنٹے اللہ نے ہم سے عبادت ہی کروانی تھی تو ہمارے ساتھ نکاح کا تقاضا کیوں رکھ دیا؟ ہم نے نکاح کرنا ہے، پہلے ہم اکیلے ہوتے ہیں، نکاح کے بعد 2 ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، تو ہم 24 گھنٹے عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو فرشتوں کا کام ہے کہ وہ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. کیونکہ ان کو کھانے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، ان کو پینے کی حاجت نہیں ہے، ان کو بیت الخلاء جانے کی حاجت نہیں ہے، وہ نکاح کرنے سے پاک ہیں، وہ ان کو نیند نہیں آتی، وہ تو 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں. ہم انسان ہو کہ 24 گھنٹے عبادت کیوں کریں؟ کیسے کریں؟ جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو. دوسری جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ صرف عبادت کریں. تو ہم 24 گھنٹے کیسے عبادت کریں؟ تو قرآن کی جہاں اور بہت زیادہ خوبیاں ہیں، ایک یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ قرآن کسی چیز کا حکم دیتا ہے، اگر اس پہ کچھ سوال اٹھتے ہیں، کچھ اعتراضات آتے ہیں تو قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے. یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی ہے. تو البتہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو نہیں علم ہوتا کہ اب اس کا کیا جواب ہے، اہل علم سے پوچھنا پڑتا ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے، نبی کی سنت کا نام عبادت ہے، نبی کے طریقے کا نام عبادت ہے. جب ہم نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم کمانا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کس طرح کمایا، کس طرح کھایا، پھر کس طرح بیت الخلاء گئے، پھر کس طرح بیت الخلاء سے باہر نکلے. جب ہم نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ کام کریں گے تو اب ہمارا کمانا بھی عبادت بن گیا، ہمارا کھانا بھی عبادت بن گیا، ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن گیا، بیت الخلاء سے باہر آنا بھی عبادت. ہم دیکھیں گے ہمارے نبی کیسے جاگتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے نیند کرتے تھے. جب ہم اس طرح نیند کریں گے اب ہماری نیند کرنا بھی عبادت بن گیا اور نیند سے اٹھنا بھی عبادت بن گیا. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کس طرح نکاح کیا کرتے تھے. جب ہم اس طریقے سے ہم نکاح کریں گے تو ہمارا نکاح بھی عبادت بن گیا. تو اگر ہمارا ہر طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بن گیا تو ہم نے کام ویسے کرنا ہوتا ہے. پانی تو ہم نے ویسے پینا ہے، جتنے بھی کام ہیں ہم نے ویسے کرنے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ سارا ہمارا کام عبادت بن جائے گا. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے اسوہ اور معیار بنا کے بھیجا ہے کہ جس طرح نبی کام کرے تم بھی اس طرح کرو. جب ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا ہر کام اور عبادت بن جائے گا اور ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی بس یہی عبادت ہے، روزہ رکھ لیا یہی عبادت ہے، حج زکوٰۃ دے دیا، عشر دے دیا یہی عبادت ہے.
ہمارا زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں اس کو نبی کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ عبادت ہے۔ صرف ان کاموں کا نام عبادت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے چلتے تھے، تو اس کو سیکھنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ تو محنت کر کے اگر ہم ادھر ہی سیکھ لیں، یا اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم 3 دن لگا کے، 6 دن لگا کے، 12 دن لگا کے تبلیغ کے ساتھ ان کاموں کو سیکھیں۔ جب یہ کام ہم سیکھ لیں گے تو ہمارے 24 گھنٹے خود بخود عبادت میں گزریں گے۔ اور قرآن کا جو یہ حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے تم عبادت کرو، تو ہمارا 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے۔ اب کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، اور یہ 24 گھنٹے بھی ہماری عبادت میں گزریں گے۔ کیا فرمایا؟ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔